میں نے اپنی جیب کو بھی چیک کیا تھا لیکن خرما انہوں نے نہیں ڈالا تھا اس میں. وہ جیب سے نکال تو نہیں لیا تھا کچھ؟ اس میں پہلے سے کچھ نہیں تھا اور نہ کچھ ہے. یہ واحد ایک میرے خیال سے واحد فارن منسٹر ہیں جن کی جیب خالی ہے. نہیں یہ تو دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ بارش بھی ہے, ہاتھ میں تصویر بھی ہے, اور جو کچھ آپ کو بتا کے جاتے ہیں آپ اس پہ عمل کیا کریں. اگر آپ کو وہ وارن کر کے جاتے ہیں تو 2 دفعہ کہہ چکے ہیں تمہیں تکلیف ہوگی. ہاں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کیجئے, اور حکمرانوں کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. اور عوام بیچاری اس کی کچھ نہیں پوری ہوتی, نہ دعا نہ بد دعا. نہیں پہلے عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اچھا عوام کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, عوام کو اپنے بہترین کردار اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر ایسا ہوگا. کیونکہ جیسی قوم ویسے اس کے حکمران, ویسے اس کے صاحب اختیار. الحمدللہ مان لیا نا پھر آپ نے, تو جیسے ہم ہیں ویسے ہم پہ لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ آپ دورانی صاحب جیسی قوم, دیگر لوگ, ہاں جیسی قوم ویسے اس کے حکمران یعنی با اختیار لوگ, ویسے ہی اس تمام شعبوں میں ویسے ہی آپ کو نمائندگی ملے گی. اب اگر ملک اچھا چل رہا ہے تو قوم اچھی ہے, اگر ملک اچھا نہیں چل رہا ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان ہر شخص کے پاس ہوگا. ہمیں سب کو اپنا آج کے دن عید کے دن ہم سب کو چاہیے کہ آج خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں. یار آپ بجلی آپ نے نہیں دی, گیس آپ نے نہیں دیا, کھانا آپ نے نہیں دیا, روٹی آپ نے دی, تانے بھی آپ قوم کو دے دیں. مشاہد اللہ صاحب یہ تو حالت ہے یار. قوم کو کیا, آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو تانا تھوڑی دے رہا ہوں. آپ نے کہا نا جیسے تم ہو. ہاں میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ بات درست ہے, میں اس کے اوپر آپ کیا بات کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کر سکتی نہیں کوئی بات نہیں کر سکتی, میں ایگری کرتی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایسے ہی لوگ ملنے چاہیے تھے جو ملے ہیں ہمیں. وہ دورانی بھائی کے لیے 2 شعر ان کی نظر کر دوں, کر دیں ذرا. کیا میں انتظار کر رہا تھا. ہاں میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں, میں تو بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. کہ جب بچھڑنے کا خوف تھا دل کو, جب بچھڑنے کا خوف تھا دل کو, تیرا ملنا بھی ایک عذاب لگا. جب بچھڑنے کا خوف تھا دل کو, تیرا ملنا بھی ایک عذاب لگا. حسن رخسار کے تناسب سے اپنے دل میں بھی کچھ گلاب لگا. اور یہ شعر سنیے گا کہ حسن سے تیرے 4 چاند لگے, حسن سے تیرے 4 چاند لگے, عشق سے میرے آفتاب لگا. حسن سے تیرے 4 چاند لگے, عشق سے میرے آفتاب لگا. اور جاتے جاتے اے زندگی تیرا, جاتے جاتے اے زندگی تیرا, مسکرانا بھی انقلاب لگا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ایک شعر اور لگا لیں, یہ موجودہ حکومت کے لیے ہے. موجودہ حکومت کے زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے, موت کا سودا ہمیں سستا لگا. کیا بات کی, کیا بات کی, ویری گڈ. بہت آپ مجھے ڈپریس نہ کریں آج کے دن. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا رؤف صدیقی صاحب نے بھی, مطلب یہ کہ جیسی روح ویسے فرشتے. میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سب سے زیادہ جو قوم جس کو کہتے ہیں نا بگڑی ہوئی تھی, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. بدو تھے, بڑے کرخت تھے, بڑے گنوار بھی تھے, اور بچیوں کو اپنی دفن کر دیا کرتے تھے زندہ, اور بہت سارے اس میں وہ ایوب تھے. لیکن رہبری اور رہنمائی کا تقاضا یہ ہے کہ بگڑوں کو درست راستے پہ لگانا, اور انہوں نے یہ لگا کے دکھایا. اس لیے میں یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, کوئی میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. قوم میں خرابی ورابی اگر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی چند افراد پہ ہوتی ہے, اور اگر اچھائی بھی ہو. دیکھیں لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی سیاسی تربیت کرے, معاشرتی تربیت کرے, سماجی تربیت کرے, اور اس کے لیے ایک شاندار کردار پیش کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کیا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نہیں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 65 سال میں ہمارے رہنماؤں اور رہبروں نے کیا کردار پیش کیا ہے. اس میں وہ حبیب جالب نے کہا نا کہ رہزنوں نے جو رہزنی کی تھی, رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی. بے شک. تو بات یہ ہے کہ ہمیں قوم کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, بڑے معصوم لوگ ہیں. ایسی قوم دنیا میں کسی کو ملے گی کہ جو لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرے, جو مہنگائی بھی برداشت کرے, جو بے روزگاری بھی برداشت کرے,
جو بھتہ خوری بھی برداشت کرے، جو زبردستی کھا لے زکوٰۃ اور فطرے بھی برداشت کرے، اور ایک ایک گروپ کی طرف سے نہیں، 6-8 گروپ جو ہیں وہ بلکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی جا کے لے لیں، اس سے اچھی قوم دنیا میں کوئی ہوگی ان سے فطرہ نہ لیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم سے فطرہ لیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ قوم ہماری بڑی ہی اچھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے، قوم جو ہے بیچاری قربانی دینے کے لیے سب سے آگے، ایک دم اتحاد ہو جاتا ہے لوگوں میں، نہ پھر کوئی پارٹی کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی کسی تقسیم کی بات ہوتی ہے۔ آپ لاکھ آصف زرداری صاحب پر آپ تنقید کریں، آپ پوری قوم کریں، لیکن ایک چیز اس کا احسان اس 4.5 سال میں ہم اور آپ نہیں بلا سکیں گے۔ صدر پاکستان کی حیثیت سے، کو چیئرمین پیپلز پارٹی کی حیثیت سے آصف زرداری صاحب نے جس اعتماد کو، جو یکجہتی کا مظاہرہ کرنے پر جو قربانی دی ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ، اعتماد اور یکجہتی، ان کو لے کر کے جب ہم نے اتفاق اور اتحاد پیدا کیا ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا کیا ہے، بس یہی تو پیدا کی ہیں آپ نے چیزیں 4.5 سال میں معذرت کے اتحاد اور اتفاق۔ جیسمین نہیں، آپ یقین کریں کہ میں اس 4.5 دیکھیں وہ آپ پھر مٹیریل پہ آ گئے۔ پاکستان کی جو بنیادی روح تھی، اس کا فلسفہ جو تھا، وہ بلوچ پشتون کی لڑائی تھی، وہ سندھی مہاجر کی لڑائی تھی، وہ جو پنجابی اور ہندوستانی کے بیچ میں اندرون خانہ نفرت تھی، وہ مہاجر اور انصار کا جو نفرت تھا، وہ اس کو لے کر کے ایک نہیں، اب میں آپ کو بتا دوں ایک چیز ہم نے بنیادی ایک چیز میں اٹیک کرنے والوں پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس کو جو سیاسی طور پر جو ہم نے کمی کر کے دکھا دی ہے نا، یکجا بٹھا کر کے، کبھی بھی پہلے نہیں کر سکتے۔ بیٹا بیٹھے رہو، اپنی رانی تنخواہ میں کام کرو، یہی ہے نا، یہ بہت بڑی، یہ قربانی ہے، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں نا جس بات کو، میں پولیٹیکل ورکر ہوں نا، میں اپنے حساب سے بات کروں گا کہ آج آصف زرداری صاحب کی وجہ سے میں کہتا ہوں ہم لوگوں نے بہت کچھ جو ریشنل ہوتے تھے، ہم نے ریشنل ختم کیا۔ ہم ایک دوسرے پر جو بالکل دست بگریبان کی طرف جا رہے تھے، ہم نے وہ بھی اس کو ختم کیا۔ ہم نے جو پیار محبت ان سے سیکھا اور ایک ساتھ چلایا نا، اسی قوم میں ابھی آپ کو بتانے والا تھا کہ کیا خیال ہے مولوی صاحبان سے میں گزارش کروں، یہ دیکھیں یہ میٹھی عید ہے، میٹھی عید ہے، اور میٹھی عید پہ منہ کا مزہ میٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو قصیدہ پڑھا ہے نا آصف زرداری صاحب کے لیے، وہ ہمارا منہ کڑوا ہو گیا ہے۔ آصف سیاسی تعلیم دے رہے ہیں آپ، خدا کی قسم، عید کا مزہ جو ہے کرکرا کر دیا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک چیز ہے، آپ جن چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا اینگل ہو، آپ لوگوں کو میٹھے سے شاید کہ میں نہیں کہتا کہ شوگر ملوں کی وجہ سے آپ کو یا شوگر کے، وہ تو آج کل 6 زرداری صاحب کی بھی ہیں بھائی۔ اچھا بس اب تانوں پہ آ گئے ہم، اور آج عید کے دن کوئی تانے نہیں دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ان کو صرف اتنا بتاتا ہوں، دیکھیں ہم واقعتاً اس وقت اس قوم کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ دورانی صاحب پیپلز پارٹی کو دیکھیں، بول دیں پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سینے پہ لگا کر کے بیٹھے ہیں، ہم فوج کو بھی اپنے پاس لگا کے بیٹھے ہیں، ہم ان کو بھی لگا کے بیٹھے ہیں، اپوزیشن کو بھی لگا کے بیٹھے ہیں، جو ہمیں ٹکڑے کر کے رکھ چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی۔ جیسمین اگر 2 منٹ ہیں تو میں کچھ عرض کر دوں؟ سر 1 منٹ میں اگر کر دیں تو۔ میں نہیں، 2-1.5 منٹ لگے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عید ہے، اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چند اشعار میں سمجھ جائے قوم اور ہم سب تو اچھا ہے کہ حضور آپ میرے مائی باپ انداتا، حضور عید کا دن روز تو نہیں آتا، اور حضور آج تو نظر علی نیاز رسول، حضور آپ کے گھر میں ہو رحمتوں کا نزول، حضور آپ کے بچے جییں پھلیں پھولیں، حضور آپ عزیزوں کی ہر خوشی دیکھیں، حضور آپ کے اولاد و آبرو کی خیر، حضور آپ کے بیٹے کی اور بہو کی خیر، حضور احمد مرسل کی آل کا صدقہ، حضور فاطمہ زہرا کے لال کا صدقہ، حضور آج گداگر کو بھیک مل جائے، حضور کب سے کھڑا ہوں میں ہاتھ پھیلائے، اور حضور آنے دو آنے کی بات ہی کیا ہے، حضور آنکھیں چرانے کی بات ہی کیا ہے، حضور میری صداؤں پہ غور تو کیجئے، فقیر یہ نہیں کہتا گلے لگا لیجئے۔
اسی نوٹ پر میں اختتام کرنا چاہوں گی اور بہت یہی کہوں گی کہ تھینک یو، آپ نے وقت نکالا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے بھی ناظرین انجوائے کیا ہوگا. اور رؤوف صدیقی صاحب، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب، آپ کو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. ایک بار پھر آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.